नाज़रीन, यमन और इसराइल के दरमियान झड़पें रिपोर्ट हो रही है। यमन की जानिब से बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है, तल अवीव को निशाना बनाया गया है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो फायर किए गए हैं, जो इजरायली एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए आगे जाकर अपने टारगेट से टकराए हैं, जिसमें मिलिट्री टारगेट्स भी शामिल है और शहर की बिल्डिंग्स के अंदर भी ये मिसाइल जाकर टकराए हैं। और इसके बाद नाज़रीन, इसराइल की जानिब से यमन के ऊपर अटैक किया गया है। यमन के हमले के बाद इसराइल ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया है और एक लार्ज स्केल अटैक है जिसमें कैपिटल, यमनी कैपिटल को निशाना बनाया गया है, बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, ऑयल फैसिलिटीज को, पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया है। बहुत बड़े धमाके यमन में हुए हैं और शहादतें भी यमन के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। और इसके बाद यमन ने कहा कि वो इसका जवाब देने जा रहे हैं और बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर करने जा रहे हैं। गजा की हिमायत से यमन कह रहा है कि वो किसी तौर पर जो वो पीछे हटने वाले नहीं है और कोई ताकत, कोई जबर, कोई एग्रेशन उनको पीछे धकेल नहीं सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इजरायली आर्मी में जो भागने का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 500 इजरायली ऑफिसर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। शाम के अंदर ये शेर बने फिर रहे हैं और एक के बाद एक इलाके को कब्जे में लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक ऐसी गवर्नमेंट आकर बैठ गई है जो जिसके मफाद पता नहीं किसके साथ हैं, जो किसकी पपेट है ये किसी को नहीं पता। ना वो शाम के मफाद में सोच रही है कि इजराइल इधर कब्जा करता चला जा रहा है और वो कई बार ये दोहरा चुकी है कि इजराइल उनका दोस्त है। जब वेस्ट आप देखें ना, अंदाजा तो करें आप किस सिनेरियो के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि इजराइल आपका दोस्त है, जब वेस्ट इस वक्त इजराइल के साथ खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। आयरलैंड जैसा मुल्क अदालत के अंदर, आलमी अदालत जेनोसाइड केस को जाकर उसने ज्वाइन कर लिया और इजराइल ने वहां पर अपनी एम्बेसी बंद कर दी। वेस्ट इस वक्त नहीं खड़ा हो रहा इजराइल के साथ। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इजराइल के दोस्त हैं? हम नहीं कह सकते। इस वक्त इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। आप मशरूत करें अपनी दोस्ती को, आप कहें कि हम तब नॉर्मलाइज करेंगे जब इजराइल जो है वो सीज फायर करेगा और फलस्तीन रियासत बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि जनाब, और अभी आपको अपनी उस लेजिटिमेसी को मनवाना है, अभी आपको शाम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, शाम के लोगों के मफादात को प्रोटेक्ट करना है, किसी दूसरी हुकूमत के, किसी दूसरे मुल्क के मफादात को नहीं। ठीक है, और आज अभी मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। टेलीग्राफ ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था शाम में, शामी ग्रुप्स को अमेरिका ने डायरेक्टली ट्रेनिंग दी। टेलीग्राफ ने आज रिपोर्ट जारी की है और जिस दिन उन्होंने हमला करना था उससे पहले अमेरिकी कमांडर्स ने डायरेक्टली, स्पेशल फोर्सेस के कमांडर ने डायरेक्टली उन ग्रुप्स को जाकर ब्रीफिंग दी। जैसे आप एक मिशन शुरू करने से पहले एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है ना, तो अमेरिकन ने जाकर डायरेक्टली उनको ब्रीफिंग दी कि कैसे और क्या करना है। इस तरह से अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो ये इसके साथ क्या हुआ है कि अमेरिका ने जॉर्जिया और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। जॉर्जिया पे किसी और वजह से लगी है, पाकिस्तान पे किसी और वजह से लगी है। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं और जॉर्जिया में ये हुआ है कि जॉर्जिया में प्रो रशियन कैंडिडेट जीत गया है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा जी यहां तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ सही सलूक नहीं किया गया, तो हम जॉर्जिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो इसको अगर आप देखें तो नाज़रीन, ये एक बड़ी जंग है जिसमें कहीं सैंक्शंस हैं, कहीं पर अब असैसिनेशन, मॉस्को में जो मामला हुआ है वो बिल्कुल गैर मामूली मामला है और वो किसी और तरफ चीजों को लेकर जा रहा है। कहीं पर असैसिनेशंस हैं, कहीं पर प्रॉपर जंगें हो रही हैं, कहीं पर झड़पें हो रही हैं, कहीं पर तख्ते उल्टे जा रहे हैं, कहीं पर नई प्लानिंग्स हो रही हैं, कहीं पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बड़ी जंग का एक हिस्सा है और वो बड़ी जंग क्या है? वो वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी जंग है जिसमें वेस्ट और ईस्ट आपस में आमने सामने हैं। ईस्ट इसलिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहता है कि वो इस ऑर्डर के अंदर अब उसकी बस हो चुकी है, उनको कोई आज़ादी नहीं है, वो सप्रेस किए जा रहे हैं। अगर अमेरिका चाइना को कहे कि आपकी इकॉनमी हमारे मुताबिक ग्रो होगी, तो चाइना क्या सरेंडर कर दे कि ठीक है जी आपके मुताबिक हमारी कंपनी चलेंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस, क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस, अब जॉर्जिया के ऊपर सैंक्शंस, मतलब हर मुल्क जो है वो उनके तसल्लुत में है। इसीलिए अब वो फैसला दुनिया कर बैठी है। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो जंग है, इस मिडिल ईस्ट के अंदर इसका मरकज फलस्तीन है, यूरोप के अंदर यूक्रेन है और पैसिफिक के अंदर अगर आप कहेंगे तो ये ताइवान इसका मरकज है। तो ये इस तरह की जंग जो है वो फिलहाल जारी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज नाज़रीन यमन से करते हैं। यमन ने बड़ा अटैक किया है, यमन के हमले जारी हैं, यमन के हमले नहीं रुके हैं। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और पूरा यूरोप यमन से रास्ता नहीं खुलवा सका है, ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा, यमन से वो रास्ता नहीं खुलवा सके। और दूसरा, यमन के जो बराह रास्त इजराइल के ऊपर अटैक्स हैं वो भी जारी हैं। यमन ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक किया है।
हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में शायद 8-9 कंट्रीज के पास है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है, लेकिन यमन के पास आगे हैं। तो यमन ने नाज़रीन अटैक किया है और इजरायली एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए तल अवीव के अंदर मिसाइल जाकर टकराए हैं। 2000 किलोमीटर दूर से यमन अटैक कर रहा है और इजरायली एयर डिफेंस को वो पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, मामूली चीज नहीं है। तो बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, मिलिट्री टारगेट्स जो तल अवीव के अंदर है वो हिट हुए हैं। मिलियंस ऑफ इजरायलीज को शेल्टर के अंदर जाना पड़ा है। ये लेबनान सीज फायर के बाद दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि मिलियंस ऑफ इजरायलीज को शेल्टर्स के अंदर जाना पड़ा है। उनकी दोबारा वो याद ताज़ा हुई है जब हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही थी। यमन मिसाइल्स टारगेट सेंट्रल इजराइल। यमनी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक फोर्स लार्ज नंबर्स ऑफ सेटलर्स टू सीक रेफ्यूजी इन शेल्टर। शेल्टर के अंदर के वो रेफ्यूजी बनकर। यमनी मिसाइल्स लैंडेड इन द रमत गान एरिया इन सेंट्रल ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन causing material damages. Israeli media reports that the missile launched from Yemen directly hit buildings in central Israel. इजरायली मीडिया ये कंफर्म कर रहा है कि यमन से जो मिसाइल लॉन्च हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली जाकर बिल्डिंग्स को हिट किया, पेनिट्रेट वो किए हैं। इजराइल का जदीद तरीन एयर डिफेंस 2000 दूर से आने वाले मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका। और साउथ के अंदर, साउथ इजराइल के अंदर अमेरिका ने अपनी बेसिस कायम कर रखी है, उनके रेडार्स हैं, उनका इंटरसेप्शन सिस्टम है, और वो जो थर्ड सिस्टम वो लेकर आए हुए थे वो भी डिप्लॉयड है इस वक्त इजराइल में, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका है। Israeli media outlet reported multiple explosions. Sirens sounded in Tel Aviv. Multiple explosions and sirens. Israeli air defense failed to intercept a Yemeni hypersonic missiles, adding that nearly 1 million settlers rushed to shelters after the missile struck Gushtan. वो कह रहे हैं कि इजरायली एयर डिफेंस का कंफर्म कर रहे हैं, और गुश्तन नाज़रीन ये बिल्कुल तल अवीव का सेंट्रल एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है, गुश्तन, वहां पर मिसाइल आकर स्ट्रक हुए हैं। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है। इजरायली मीडिया एक्सटेंसिव डैमेज टू द रमत गन, एक और एरिया वहां पर वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। यमन स्टेटमेंट जारी कर रहा है, अनाउंस्ड दैट दे स्ट्रक 2 सेंसिटिव इजरायली मिलिट्री टारगेट्स इन ऑक्युपाइड याफा विद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ पैलेस्टाइन 2 टाइप। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पैलेस्टाइन 2। इसके साथ 2 जो सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट्स हैं तल अवीव में वो भी उन्होंने हिट किए हैं। ये यमन इस वक्त कंफर्म कर रहा है। तो यमन जो है ना वो एक बहादुरी की, डिग्निटी की मिसाल बनकर सामने आया है। और जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इकोनॉमीज और बड़ी बड़ी अस्करी पावर्स इस्लामिक वर्ल्ड की वो खामोश हैं, ना वो डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल कर सकी हैं, वो ना तेल बंद कर सकी हैं, ना कुछ और कर सकी हैं, कोई भी प्रैक्टिकल इकदाम उनका नहीं है, उस वक्त यमन ने ये झंडा उठाया है और वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर ये अटैक्स जो है वो इस वक्त कर रहा है। और उसको बकायदा कीमत भी चुकाना पड़ रही है फलस्तीन के साथ खड़े होने की, उसको कीमत चुकाना पड़ रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से यमन जंग में है, सऊदी अरब के साथ जंग होती रही है, तो बमबारी हुई है, तबाही है, इकोनॉमी तबाह है, तो उसको फलस्तीन के साथ इस वक्त जाना सूट नहीं करता अगर हम डोमेस्टिकली देखें। लेकिन उन्होंने सच के साथ खड़े होने का फैसला किया और इसकी वो कीमत भी चुका रहे हैं। अभी आप देखिए कि इजराइल ने फिर अटैक किया यमन के ऊपर। यमनी अटैक के कुछ घंटों के बाद ही इजराइल ने अटैक कर दिया और लार्ज स्केल अटैक, दर्जनों जंगी त्यारे जो है वो इजराइल की जानिब से भेजे गए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में जाकर बॉम्बिंग की है, जिसके अंदर शहादतें हुई हैं। ये है कीमत जो यमनी चुका रहे हैं। अब देखिए ना कि शहादतें हुई हैं, गजा से सुबह से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 शहादतें गजा में हुई हैं, तो यमन के अंदर शहादतें देखिए ना, कितने फैमिलीज का आज नुकसान हुआ यमन के अंदर। वहां पर लोग शहीद हुए हैं तो पूरी की पूरी फैमिलीज उजड़ जाती है ना, तो ये वो कीमत है जो वो चुका रहे हैं। तो देखिए, मार्टायर्स इंजरीज इन इजरायली एग्रेशन ऑन यमन सना हुदैदा। Israeli occupation army announces that it targeted the western coast and the Yemeni capital Sana'a with series of raids. इसराइल हमेशा सिविलियंस एरियाज को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर निशाना बनाता है, तो सीरीज ऑफ रेड्स उसने कैपिटल दारुल हुकूमत के अंदर किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 इजरायली स्ट्राइक्स हिट द हुदैदा पोर्ट, हुदैदा की जो बंदरगाह है उसको निशाना बनाया है, एंड द रास इसा ऑयल फैसिलिटी इन वेस्टर्न यमन, रिजल्टिंग इन द किलिंग ऑफ 9 पीपल एंड इंजरीज टू सेवरल अदर्स अमंग द फैसिलिटी स्टाफ। सिर्फ ऑयल फैसिलिटी के ऊपर नाज़रीन जो हमला हुआ है उसमें 9 शहादतें हुई हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। कैपिटल के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर धमाके, ऑयल फैसिलिटी में, सिर्फ ऑयल फैसिलिटी में 9 शहादतें वहां पर हुई हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। इजरायली मीडिया डजन्स ऑफ एयरफोर्स वॉर प्लेन्स अटैक्ड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इन यमन, स्पेसिफिकली इन हुदैदा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सबर्ब्स ऑफ द कैपिटल सना।
یہ دو ایریاز ہیں وہ پہلی بار اسرائیل کی جانب سے ہٹ کیے گئے ہیں. Some of the targets attacked in Yemen are about 2000 کلومیٹر away from Israel. 2000 کلومیٹر دور جا کر اسرائیلی جو وار پلینز ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو ساری بات ہے اس میں ری فیولنگ ہوئی ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ری فیولنگ کس نے کی ہے. لاسٹ ٹائم اٹلی نے کی تھی اور یمن نے وارن کیا تھا اٹلی کو کہ اگر دوبارہ آپ نے ری فیولنگ کی تو ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے. اور یمن اٹلی کو کہاں نشانہ بنائے گا؟ یمن کے سامنے جبوتی ہے, یہاں پر اٹلی کی بیسز ہیں. تو یمن نے کہا تھا ہم یہاں آپ کو نشانہ بنائیں گے. تو اب اس کی بار کس نے ایئر فیولنگ دی ہے یہ بھی دیکھنا باقی ہے, لیکن انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. تو ادھر ایک نئی کشیدگی میں, نئی جنگ, نئی جھڑپیں. اب اس کا جواب آیا, یمن نے کہا ہے کہ یہ حملے ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. یہ جبر امریکہ بمباری ابھی بھی کر رہا ہے, برطانیہ کر رہا ہے, دونوں مل کر کریں, ہمیں یہ روک نہیں سکتے ہیں. ہم غزہ کے ساتھ ہم نے اصولی فیصلہ کیا ہے اور آخری وقت تک ہم غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کی ذرا دو سٹیٹمنٹس دیکھیے. Going after civilian targets will not stop Yemen from increasing support and breaking the arrogance of the entity. Civilians کے اوپر اٹیک کر کے, ان کو شہید کر کے یمن کی جو بڑھتی ہوئی سپورٹ ہے فار غزہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, اور ہم اس اینٹی کی ایروگنس توڑ کر دکھائیں گے. The last operation had a devastating impact on the Israeli army and they should read it carefully. Being in a state of shock and awe from the result of the Yemeni military action. جو ہم نے پچھلا آپریشن کیا تھا اس کے ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹس ابھی بھی ہیں, اور اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں کہ اب آگے مزید ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ یمن کی جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. تو یمن تو ساتھ ہے, اور یمن کی پھر اپنی ایک بہادری ہے, یمن کی اپنی مثالیں ہیں. یمن کے جو لوگ ہیں نا وہ تمام عرب سے ڈیفرنٹ ہیں, باقی عرب ورلڈ سے یمنی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا کمٹمنٹ, ان کی بہادری, اور بس ان کی پھر مثال کہیں دوسری جگہ پر نہیں ملتی ہے. وہ جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں بس. آپ یمنی بچوں کو بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ مطلب بہادروں کے بچے ہیں اور جنگجو. آپ مطلب یمن کے جو کلچر کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو یمن نے جہاں کمٹمنٹ کر دی ہے, یہ محض دیکھیں باتیں نہیں ہیں. یمن کا امریکہ کو ہرانا, امریکہ کو پش بیک کرنا, امریکہ کا ریڈ سی کا قبضہ نہ لے پانا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ رشیا اور چائنا کس حد تک انوالو ہو چکے ہیں ود یمن. جو پچھلی ویڈیو میں رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی, ان کو پتا بھائی دنیا کے سامنے آیا نا کہ اچھا یمن کی یہ پار ہے, یمن یہ کر سکتا ہے. تو رشیا, چائنا, نارتھ کوریا وہ بھی یہاں پوری طرح سے انوالو ہو چکے ہیں اور وہ مزید سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو یمن اور طاقتور نظر آئے گا کیونکہ بڑی پارز آ کر ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں یمنیوں کی ان بہادری کی وجہ سے, اور جس طرح انہوں نے امریکہ کو یہاں پر شکست دی ہے. اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ضرور آپ کے سامنے رکھنی ہے. دیکھیں پوری دنیا, خاص کر جو اسلامک ورلڈ ہے, اس کے لیے افسوس ترین مقام یہ ہے کہ وہ غزہ میں ابھی تک جینوسائیڈ نہیں رکوا سکی ہے. غزہ میں سویلینز کے اوپر بمبنگ ہو رہی ہے, وہ اس کو نہیں رکوا سکے ہیں. باقی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ڈسٹرکشن ہے. اصل بات یہ ہے کہ غزہ میں بمبنگ ہو رہی ہے اور سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل وہاں پر جینوسائیڈ کر رہا ہے پوری امپینٹی کے ساتھ, استثنا کے ساتھ. اسلامی دنیا اس دھبے کو کیسے مٹائے گی, اس مجرمانہ خاموشی کی کیسے جسٹیفیکیشن دے گی؟ 57 اسلامی ملک ایک سیز فائر غزہ میں نہیں کروا سکے. اتنے بڑے بڑے ملک, اتنی بڑی بڑی آرمیز. ہم فلسطین آزادی کی بات نہیں کر رہے, ہم سیز فائر کروانے کی بات کر رہے ہیں. ہم پانی کا ایک نوالا اندر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, کھانا اندر بھیجنے, میڈیسن اندر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. بمباری جو سویلینز کے اوپر ہو رہی ہے اس کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا دھبا ہے جو اسلامی دنیا اتنی آسانی سے مٹا نہیں سکے گی, اور اس کا جواب ظاہری بات ہے یہ خاموشی, مجرمانہ خاموشی ہے نا کہ آپ اس میں حصے دار ہیں. مسلمان چاہتے اگر یہ سارے مل جاتے, اسرائیل کی ناظرین جرات نہیں تھی کہ اسرائیل یہ کرتا. انہوں نے کوئی پریکٹیکل اقدامات نہیں اٹھائے, انہوں نے صرف بیانات. آپ دیکھیں پہلے 8-10 مہینوں تو یہ اسی میں رہے کہ اچھا اب یہ جنگ ختم ہوئی, اب ہوئی تو ہم وہ جو نارملائزیشن ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے. یہ 8-10 مہینے تو اس کے اندر رہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا. تو یہ مجرمانہ خاموشی ہے, یہ حصے دار ہونے والی بات ہے. اگر یہ تمام مل جاتے, کبھی بھی اسرائیل اس جینوسائیڈ کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا, اس کو سیز فائر کرنا پڑنا تھا. یہ غزہ بھی وہی تھا, ویسٹ بینک بھی وہی تھا. ماضی میں اسرائیل کبھی بھی ایسا نہیں کر سکا جو آج وہ کر رہا ہے, ماضی میں وہ ایسا نہیں کر سکا ہے. تو اس لیے پوری اسلامی دنیا کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے. اور دوسری اگلی بات جو ہے نا, اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے یہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے, اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. فی الحال وہ تکبر کے نشے میں چور اور ان اپنے جہازوں سے بم گرا رہا ہے نہتے لوگوں کے اوپر. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ معاملہ ایسے گزر جائے گا, یہ ایسے گزرے گا نہیں. اس کا خمیازہ ہر صورت میں اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا. میں ایک انالیسس کچھ لائنوں کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. Anyone who follows the internal conflict in Israel finds that the Gaza war is the main reason that delay its eruption. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ
اسرائیل کے اندرونی صورتحال کو فالو کر رہے ہیں تو آپ پھر یہ بخوبی جان جائیں گے کہ اندرونی جو طوفان اٹھنے والا ہے وہ بس اس انتظار میں ہے کہ جو ہی غزہ کی جنگ کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، اگر جو ہی وہاں پر جنگ بندی ہوگی تو یہ طوفان اندر سے ایرپٹ ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ Therefore, Netanyahu kept the war going for the longest time in Israel history۔ اس لیے نتنیاہو اسرائیل کی تاریخ میں یہ سب سے لمبی ترین جنگ ہے جو آگے سے آگے جاری ہے۔ To try to save himself، وہ ایک تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں، first and from the ominous fate that awaits him، اور ایک واضح فیٹ اس کی جو انجام ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، and seeks to delay the internal explosion that is coming inevitably، اور وہ جو انٹرنلی ایکسپلوژن ہے، وہ جو اندرونی دھماکہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ ناگزیر ہے، that is coming، اور یہ جنگ فی الحال اس کو ڈیلے کر رہی ہے۔ The course of events and the war confirms that he has not and will not succeed in achieving any of its goals, and the consequences of this war on Israel and its future will be catastrophic۔ جو بھی جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل نتنیاہو اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گا، اس نے صرف اور صرف سویلینز کو نشانہ بنایا ہے، وہ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گا، اور ایک کیٹاسٹرافک فیوچر جو ہے وہ اسرائیل کا انتظار کر رہا ہے، and will appear to the eye starting from the first day of the cessation of the war۔ اور آپ یہ سب دیکھیں گے، پہلا دن جس دن جنگ بندی ہوئی اس کے بعد اصل تباہی اسرائیل کی اس دن شروع ہوگی۔ جو ہمیشہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اسرائیل کی ہیجمنی کو ہٹ کیا گیا، یہ ہیجمنی ہی اس کا ہٹ ہونا ہی مزید ٹریگر کرے گا اسرائیل کی مزید تباہی کو۔ وہ حزب اللہ اپنا کام کر چکی ہے، وہ جو باقی ریزسٹنس ہے وہ اپنا کام کر چکی ہے، اس نے اسرائیل کی ہیجمنی کو ہٹ کر دیا، اس کو ایکسپوز کر دیا، اس کی آرمی کتنے جو گیا ہے اس نے دکھا دیا ہے۔ اب یہ اس لیے وہ شام میں اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہیجمنی کا ایکسپوز ہونا ہی اس کی باقی تباہی کو مزید ٹریگر کرے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اندرونی جو طوفان ہے، باقی بہت ساری چیزیں، پہلے دن سے آپ دیکھیں گے اسرائیل کی اصل تباہی کا آغاز اس دن ہوگا جس دن یہ جنگ بندی ہوگی۔ The days are pregnant with many surprises، ایک ایک دن میں کئی کئی سرپرائزز آپ کو ملیں گے۔ تو یہ انالیسز اس وقت تھنک ٹینکس کس طرح سے لکھ رہے ہیں، کس طرح سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اسرائیل نے اب تو اپنے آپ کو، نتنیاہو نے تو فاتح ہی دکھانا ہے نا، لیکن اسرائیل کی ڈکلیئرڈ گولز ریزسٹنس کا خاتمہ جو کہ نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ ریجن کو دیکھیں تو ریجن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی نارملائزیشن کر سکے اس جنگ کے بعد۔ اب ذرا دیکھیے اسرائیل کی فوج کی اندرونی حالت کیا ہے۔ 500 اسرائیلی آفیسرز، فوجیوں کی بات نہیں کر رہے، 500 اسرائیلی آفیسرز دوڑ گئے ہیں، مستعفی ہو گئے، چھوٹے نمبرز نہیں ہیں۔ ایک جنگ جو کہ سروائیول وار ہے اس میں 500 اسرائیلی آفیسرز کا بھاگنا، مجھے بتائیے کہ جیتنے والی فوج بھاگتی ہے؟ ایک سادہ سی کامن سینس، آپ چھوڑیں حقائق کو، کامن سینس کی بات آپ اس میں دیکھیں، کیا فاتح فوجیں بھاگتی ہیں؟ تو یہ فاتح نہیں تھے، بھاگے ہیں۔ یہی سب سے بڑا اس جنگ کا ثبوت ہے۔ 500 اسرائیلی آفیسر جو ہیں وہ مستعفی ہوئے ہیں۔ The trend worries the army which needs a significant increase in the manpower due to the requirements of missions۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرینڈ اب آرمی کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، جس کو مزید مین پاور کی ضرورت ہے۔ اب بندہ پوچھے آپ کی وہ 6 لاکھ آرمی کہاں گئی جو اتنی مین پاور کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اب آرمی میں ہے اور بھاگ رہے ہیں سارے، اور جو لیڈرشپ ہے آرمی کے وہ پریشان ہے کہ اب کیا کریں، ہمیں تو مزید بندوں کی ضرورت ہے، اور یہ بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ سیریا کی اگر ہم ناظرین بات کریں تو سیریا میں آج ٹیلی گراف نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ براہ راست اس کے اندر انوالو تھا۔ ٹھیک ہے نا، امریکہ اس میں براہ راست انوالو تھا۔ US prepared Syrian armed groups to oust al-Assad, the Telegraph. The US instructed and bolstered armed groups in southern Syria weeks prior to the offensive that toppled Assad regime. ان کو ٹرین کیا، ان کو اسلحہ دیا، اور ساری ان کی مدد کے ساتھ، اور پھر وہ کہتے ہیں ٹرینڈ بائی برٹین اینڈ US were told، ان کو باقاعدہ پھر بریفنگ دی گئی حملہ کرنے سے پہلے، this is your moment during a briefing by US special forces stationed in the country before al-Assad was overthrown۔ جو فورسز وہاں پر موجود ہیں، اسپیشل کمانڈرز نے جا کر ان کو بریفنگ دی، ان کو موٹیویٹ کیا کہ پتہ نہیں کیا تم کرنے جا رہے ہو، کہ this is your moment، یہ وکٹری کا وقت ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پچھلی رجیم، ہم تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ
امریکہ کی مدد سے جو کام ہوا ہے اس میں آپ سوچتے ہیں کہ فلسطین کا، شام کے لوگوں کا، یہ اسلامک ورلڈ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا انہوں نے اس لیے، آپ بات کو سمجھیے، چیزوں کو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیونگ فورس ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک تبدیلی کو لے کر آئے ہیں، تو وہ اس تبدیلی کو شام کے لوگوں کے مفاد میں استعمال ہونے دیں گے یا اس میں سے اپنے لیے جو انٹرسٹ ہے اس کو نکالیں گے؟ اپنے مفادات کے لیے ایک تبدیلی لے کر ہی وہ آئے ہیں، ڈیزائن ہی انہوں نے کیا ہے، تو اس میں وہ اپنا مفاد نکالیں گے نا، ایکسپلائٹ کریں گے، ٹیشو کی طرح استعمال کر کے باقیوں کو پھینک دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کو کتنی گرین لائٹ کے ساتھ وہ قبضہ کر رہا ہے، پوری امریکی گرین لائٹ کے ساتھ، پوری ان کی گائیڈنس کے ساتھ یہ قبضہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو عوام کا اصلی نمائندہ بھی ثابت کرنا باقی ہے، شام کے لوگوں کے ساتھ وفاداری ثابت کرنا بھی باقی ہے، شام کی یونٹی رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں تھی کہ وہ پہلے دن آ کر کہیں کہ اسرائیل تو ہمارا دوست ہے۔ اچھا، لیبنان ان کا دوست نہیں ہے، عراق ان کا دوست نہیں ہے، سعودی عربیہ ان کا دوست نہیں ہے، ایران ان کا دوست نہیں ہے، لیکن اسرائیل ان کا دوست ہے۔ او بھائی، مطلب سیدھی سیدھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور پھر سوالات اٹھتے زیادہ چلے جا رہے ہیں۔ او بھائی، اتنی ایمرجنسی آپ کو کیا تھی یہ بتانے کہ اسرائیل آپ کا دوست ہے؟ عراق آن تھریٹ ہے، وہاں پر وہ فوجیں تیار کری ہیں کہ کہیں ادھر ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ آپ ان کو پہلے بتائیں کہ جی آپ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ پہلے اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے دوست ہیں۔ آج ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ یہ تو سارا ٹرین ہی امریکہ نے، باقی ڈیفینیٹلی یوکرین اور ادھر ادھر، لیکن پوری سرپرستی امریکہ کی اس میں شامل تھی کہ تو اس لیے جو دمشق کی گورنمنٹ ہے وہ اس طرح جو وقت گزرتا چلا جائے گا، مزید رپورٹس آتی چلی جائیں گی، آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں۔ ایک ٹاؤن میں ایک ریزسٹنس کھڑی ہوئی ہے انڈیپینڈنٹلی، اس نے اسرائیل کو مار بھگایا، تو کیا یہ نہیں مار بھگا سکتے اسرائیل کو؟ اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے؟ تو پھر ان پر مزید سوالات اٹھیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ سینکشنز لگ رہی ہیں اور دھڑا دھڑ لگتی چلی جا رہی ہیں۔ جارجیا کے اوپر آج سینکشنز لگی ہیں اور پاکستان کے اوپر لگی ہیں۔ پاکستان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے، بلسٹک میزائل پروگرام، اس کے اوپر لگی ہیں۔ اب پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی یہ رپورٹس سرگرم رہی جب ایرانی صدر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا کہ پاکستان اپنے میزائل جو ہے وہ دے رہا ہے ایران کو، اس طرح کی کوپریشن، ملٹری کوپریشن کی خبریں چلتی رہی تھی۔ تو اب امریکہ شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے علاوہ کوئی دوسرا اسلامی ملک میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے نہ چلا جائے، تو بہرحال پاکستان کے اوپر آج سینکشنز لگی ہیں۔ دوسرا، جارجیا میں جو معاملہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جارجیا میں کلر ریولوشن امریکہ لے کر آیا۔ جارجیا میں اس وقت ہنگامے ہو رہے تھے کہ یورپی یونین کا حصہ بننا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہنگامے ہو رہے تھے۔ ایک کینڈیڈیٹ مطلب یورپ کا سپورٹر تھا، ایک رشیا کا سپورٹر تھا۔ بھرپور ہنگامے پچھلے دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کیے ہوئے۔ اب الیکشن ہوا اور جارجیا میں وہ کینڈیڈیٹ جیت گیا جو پرو رشین ہے، یعنی الیکشن ہوا ہے، وہ کینڈیڈیٹ عوام نے اس کو ووٹ دیا جو پرو رشین ہے۔ اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ یہ تو مظاہروں میں بہت زیادہ فورس استعمال ہوئی ہے، تو جارجیا کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ سینکشنز روک نہیں سکتی۔ اب وہ سینکشنز کا ہتھیار اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ بیمانی ہو چکا ہے، اور جتنا یہ سینکشنز استعمال کرنا ہے اتنا دنیا برکس میں زیادہ کٹھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں تو یا غلامی ہے، جو ہی آپ سر اٹھاتے مطلب ان کے اپنے کنٹریز میں اگر کوئی مطلب اگر بس رشیا کا حمایتی کینڈیڈیٹ آ گیا تو سینکشنز لگ جائیں گے۔ دیکھیں، سینکشنز تو لوگوں کو متاثر کرتی ہے نا، تو ان کو کسی بھی ملک کے عوام کے لیے کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آرڈر کو بس کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، سینکشنز لگا دیتے ہیں، کیونکہ سینکشنز تو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کی اکانومی کو، ان کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور اس میں سینکشنز اب وقت کے ساتھ ساتھ مزید بے معنی ہتھیار ہوتی جائیں گی جتنا برکس جو ہے وہ ابھرے گی، اور یہ سینکشنز زیادہ مجبور کریں گی ملکوں کو کہ وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھیں۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔